اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ الاعراف کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ الاعراف کی آیات نمبر 86 اور 87 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ اور تمام راستوں پر نہ بیٹھا کرو، اس طرح تم ان راہگیروں کو ڈراتے ہو، اور جو لوگ ایمان لائیں انہیں اللہ تعالیٰ کے راستہ سے روکتے ہو اور ان میں عیب تلاش کرتے ہو۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے، پھر اس نے تمہیں بڑھا دیا، اور دیکھو کہ فساد برپا کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت اس پر ایمان لے آئی جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک جماعت ایسی ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتی، تو پھر تم ذرا صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی ہے جو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ اور تمام راستوں پر نہ بیٹھا کرو، اس طرح تم ان راہگیروں کو ڈراتے ہو، اور جو لوگ ایمان لائیں انہیں اللہ تعالیٰ کے راستہ سے روکتے ہو، اور ان میں عیب بھی تلاش کرتے ہو۔ ناظرین، حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ ان راستوں پر بیٹھ جاتے تھے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قیام گاہ کی طرف جاتے، اور جب انہیں کوئی شخص ادھر جاتا ہوا ملتا تو اس کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کی مذمت کرتے، اور آپ علیہ السلام عقائد کو اس طرح پیش کرتے کہ یہ معلوم ہونے لگے کہ یہ عقائد سراسر باطل ہیں، اور ان کے اس پراپیگنڈے کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے پر بضد ہوتا تو پھر ڈنڈے کے زور سے اسے روکتے۔ ان کے اس طرز عمل پر ان کو سرزنش کی گئی ہے کہ ایسا کرنا چھوڑ دو، اس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ ناظرین، اسی سورہ کی آیت نمبر 45 میں ارشاد باری تعالیٰ گزر چکا ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں اور ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں کجی تلاش کرتے ہیں اور اس میں شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو اس سے نفرت دلاتے ہیں، یا لوگوں کو دھمکی دے کر راہ حق سے روکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ راہ سیدھی نہیں، صحیح راہ وہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید۔
اس اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف کہ اس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ کہ زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کے باعث کڑی ہلاکت ہے۔ وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ یعنی وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اسے اخروی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دین اختیار کرنے سے روکتے ہیں اور دین میں ٹیڑھا پن بھی تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین، مولانا صوفی عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ تم تمام شاہراہوں پر ڈاکے ڈالتے ہو، لوگوں کو ذرا ڈرا دھمکا کر ان سے مال چھین لیتے ہو، اور اگر کوئی مزاحمت کرے تو جان سے مار دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ناظرین، قوم شعیب علیہ السلام کا یہ قبیح طریقہ آج کے دور میں بھی جاری ہے۔ ہر روز اخباروں میں پڑھتے ہیں اور میڈیا کے تمام ذرائع بیان کرتے ہیں کہ فلاں شاہراہ پر ڈاکوؤں نے بس کو لوٹ لیا، یا فلاں مقام پر ڈاکو ساری رات بسوں اور ٹرکوں کو لوٹتے رہے۔ یہی نہیں، آج کل تو سر عام گلیوں، بازاروں، تفریح گاہوں، بینکوں کے آس پاس ایسے لٹیرے موجود ہیں جو گن پوائنٹ پر لوگوں سے موبائل، نقدی، عورتوں کے زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء چھین لیتے ہیں۔ اگر کوئی دینے سے دریغ کرے تو اسے جان سے مار دیتے ہیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی قانون کی عملداری نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوئی ان لٹیروں سے باز پرس کرنے والا نہیں۔ یورپ کے تمام ترقی یافتہ ممالک میں بھی ایسی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قوم شعیب علیہ السلام کی سنت آج کے دور میں اپنے پورے زور و شور سے جاری ہے، لیکن چونکہ یہ زمانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے بالخصوص امت مسلمہ اور بالعموم پوری دنیا میں عذاب کا کوئی سلسلہ موجود نہیں ہے جو ایسے مجرموں کو انجام تک پہنچا سکے۔ ہاں، کہیں کہیں اللہ تعالیٰ اپنے غیظ و غضب کا اظہار کر دے تو الگ بات ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے پھر اس نے تمہیں بڑھا دیا، یعنی تمہاری نسل میں برکت دی جو خوب پھلی پھولی اور تمہیں عددی اکثریت حاصل ہو گئی۔ ناظرین، کثرت تعداد اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، لیکن موجودہ زمانے میں اسے وبال جان سمجھا جانے لگا ہے۔ اغیار نے ایسی پٹی پڑھائی ہے کہ آبادی بڑھ جانے سے خوراک کی قلت پیدا ہو جائے گی، لہٰذا آبادی پر کنٹرول کرنا چاہیے، بچے کم پیدا کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو اپناؤ، وغیرہ وغیرہ۔ پوری دنیا کے حالات پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ اکثریت نے اقلیت کو مغلوب کیا ہے۔ قبرص اور لبنان میں یہی کچھ ہوا۔ عیسائیوں کی عددی اکثریت کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ ہندوؤں کی اکثریت کی وجہ سے مسلمانوں کو ہندوستان سے الگ ہونا پڑا۔ اگر مسلمان اکثریت میں ہوتے تو پورا ہندوستان پاکستان ہوتا۔ عددی اکثریت دو طریقوں سے حاصل ہوتی ہے، یا تو فکری جذبہ کے تحت تبلیغ عام کی جائے تاکہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں، یا پھر دوسرا طریقہ تعدد ازواج کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی عددی برتری میں میرے لیے باعث فخر ہے۔ آبادی میں کمی کرنا مشرکانہ اور جاہلانہ تصور ہے۔ اگر وسائل رزق کی تقسیم صحیح ہو جائے تو کسی چیز کی قلت پیدا نہیں ہوگی۔
ناظرین مشکل تو یہی ہے کہ ہم اسلامی اصولوں کو اپنانے کی بجائے انہیں مٹانے پر کمر بستہ ہیں۔ بعض لوگ دن میں 6 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں اور بعض کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا۔ ہم نے کاروبار، ملازمت، تعلیم، کوئی بھی چیز اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم نہیں کی، جس کی وجہ سے بے چینی پائی جاتی ہے۔ اگر بچوں کی تعلیم و تربیت صحیح ہو تو جتنی عددی اکثریت ہوگی اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ناظرین خلاصہ اس تمام گفتگو کا یہ ہے کہ عددی برتری کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان یاد دلایا ہے۔ قوم شعیب کو بھی یہی کہا گیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عددی برتری عطا کی ہے، جس کے باعث تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن تم ہو کہ اس کی نافرمانی کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھو کہ فساد برپا کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ دنیا میں جس نے بھی منمانی کی، ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، وہی قوم باعث عبرت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا حال بیان کرنے کے بعد آنے والوں کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو قوم نوح کا کیا حال ہوا، قوم عاد و سمود کس طرح صفحہ ہستی سے مٹ گئے، قوم لوط کس طرح اپنے انجام کو پہنچی۔ پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات آیت نمبر 137 اور 138 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہم لتمرون علیہم مصبحین وباللیل افلا تعقلون، اور بے شک تم ان پر صبح و شام گزرتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ یعنی تم کاروباری سفروں یا سیر و سیاحت کے دوران ایسی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے غیظ و غضب سے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور ان کی تباہی کے مناظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ تم ایسی عبرت انگیز جگہوں کو دیکھ کر بھی عقل و شعور سے کام نہیں لیتے۔ انہیں عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اگر تم میں سے ایک جماعت اس پر ایمان لے آئی جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک جماعت ایسی ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتی، تو پھر تم ذرا صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی ہے جو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی میرے بارے میں تم 2 گروہوں میں بٹ چکے ہو، ایک گروہ میری رسالت پر ایمان لا چکا ہے، جبکہ دوسرا گروہ ایمان سے انحراف کیے ہوئے ہے۔ صبر کرو اور انتظار سے کام لو یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے، کیونکہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اچھا انجام متقین کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، اور کفار کے نصیب میں سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں۔ ناظرین پارہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا انی معکم رقیب، اور اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تم جلد ہی جان لو گے کہ کون ہے جس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ناظرین یہ اس قوم کو چیلنج تھا جو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی بدعمالیوں کی انتہا ہونے پر دیا تھا۔ معلوم ہوا
کہ کوئی بھی نبی اس وقت تک اپنی قوم کو بد دعا نہیں دیتا جب تک کہ وہ انتہا نہ کر دے، لیکن یہ سب کچھ گزشتہ انبیاء علیہ السلام نے کیا۔ ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ رحمت للعالمین کا لقب سوائے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ تو ناظرین، آج کے دور میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے ہمیں فخر بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں، ان کو جو رحمت للعالمین کا خطاب حاصل ہوا، اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہیں۔ لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں، قرآن مجید کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور سمجھیں، اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو احکامات دیے، جو سنتیں ہمارے لیے چھوڑیں، ان پر ہم عمل کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر بھی چلیں، اور سلف صالحین کی اتباع بھی کریں، کیونکہ سلف صالحین بھی اسی رستے پر ہیں جس رستے پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے۔ تو ناظرین، اسی بات کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔